آرٹسٹ کی تو کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی. اور پھر پی ٹی وی کا منجھا ہوا آرٹسٹ, وہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات تو درپیش نہیں آئی؟ ہر جگہ آئی, لیکن یہ رسم ہے ہمارے ملک کی. میں کسی اس میں نہیں پڑھنا چاہتا, میں نے کبھی گلہ نہیں کیا, لیکن آپ جیسے گن پوائنٹ والے لوگ جو ہیں وہ اب کہلوا لیتے ہیں تو کہنا پڑ جاتا ہے. پی ٹی وی کا جو ریسٹ ہاؤس ہے وہ مجھے دیا گیا اور کہا کہ 1 ہفتے کے اندر سیریل لکھ کے لے کے آئیں اور اتریں گے جب آپ لکھ کے پورا لائیں. اب میں پی ٹی وی کو آئیڈیا دے رہا ہوتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جی کمیٹی سے اوکے ہو جائے. مجھے یہ تو بتا دیں کمیٹی میں کون لوگ ہیں. وہ کہنے لگے سر یہ کانفیڈینشیل, چینل کا نام نہیں لیتا میں, نہ ڈائریکٹر کا نام لیتا ہوں نہ کسی اور کا نام لیتا ہوں, میں اس میں ایز این ایکٹر تھا. وہ بچہ جو ڈائریکٹر تھا وہ میرے پاس آ گیا تھا کہ سر یہ سین, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اپنا سین کچھ کر لیتا ہے. میں نے کہا میرا سین تو نہیں ہے. کہتا نہیں تاڑا نہیں ہے, لیکن یہ میٹھا پا دیو. اچھا میں نے 2 3 4 دفعہ میں نے سین کر دیا تو وہ اس نے عادت بنا لی. وہ پھر لے کے آ جائے کہ سر اور میٹھا پا دو. میں نے کہا بیٹا میں یہی کام کرتا ہوں, تو میٹھا پوائی جا دوسرے کو لو, پیسے دے جا دوسرے نو. تو میں پھر میری دکان تک بڑھ گئی نا. جی اور مقدس وہ تھی جو سیٹ کے اوپر مثلاً ایک جگہ اس کو رسیوں سے باندھنا تھا جی, اور میں نے سب بچوں کو اپنے اسسٹنٹس کرو کو کہا تھا کہ رسی سامنے نہ لانا, نہ میں رسی کا لفظ استعمال کروں گا, وہ ڈر جائے گی کہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اس کو بیچاری کو کیا پتا تھا. اب تو ماشاءاللہ اب سپیریئر سے اس نے کیا ہے. اچھا تو ماشاءاللہ تو ایک دن آ گئی تو اور بھی باقی اور بھی بچے بچیاں سب پہچان رہے تھے تو وہ کر رہے تھے کہ سیلفی بنا دیں انکل اور یہ کر دیں وہ کر دیں. تو ایک بچی برقعے میں آ گئی تو کہنے لگی السلام علیکم. میں کہا وعلیکم السلام, کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ میں نے کہا آپ برقعے میں کیسے پہچانوں گا؟ میں نے کہا کوئی. کہنے لگی میں مقدس ہوں. اور پھر میں نے سر پہ ہاتھ پھیرا, میں نے پیار کیا. میں نے کہنے لگی کہ میں ڈگری لینے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا ماشاء اللہ تو آپ آتے نہیں ہیں. اب میں ابھی بھی میں شرمندہ ہوں ہمایوں بھائی سے. تو مقدس کا آپ نے ذکر کیا تو مطلب دوسرا یہ جو آپ نے اس دور میں یہ آپ دیکھنے جی یہ بروشر, یہ مارکیٹنگ بروشر ہوتے ہیں. جی تو اس میں یہ مقدس ہے نا. جی بالکل. ہاں تو ماشاءاللہ آپ نے اس وقت بھی ڈرامے کے لیے یہ بروشر تیار کیے. یہ بروشر آئیڈیا آپ یہ پوچھیں کہ بروشر بنایا کس نے؟ یہ کس نے بنایا؟ یہ خان صاحب نہیں ہوتے تھے لکشمی میں؟ ہاں جو پوسٹر وغیرہ سارے ڈیزائن کرتے تھے انہوں نے بنایا. تو وہ تو ایسے زبردست پوسٹر بناتے تھے. نہیں تو انہوں نے کیا کہا, کہنے لگے کہ آپ ساتھ بیٹھیں گے میرے تو تب میں بناؤں گا. میں نے کہا میرے ساتھ بیٹھنے کی کیا ریزن ہے, آپ تو ماشاءاللہ اپنے کام کے ماسٹر ہیں. جی تو وہ کہنے لگے کہ آپ کا جو کام ہوتا ہے وہ ون مین شو ہے. جی کیونکہ میرا فلموں سے تعلق رہا ہے نا تو آپ فوراً پہچان گئے نا. جی ہاں, میں کہ مطلب ایک ڈرامے کے لیے اتنی محنت اور اتنا یہ پبلش, کیونکہ اب یہ سب کچھ جو ہے پوسٹر آ جاتا ہے یوٹیوب پہ اور اس پہ فیس بک پہ آ جاتا ہے, اور جناب علی پبلسٹی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اب یہ فلم آ رہی ہے یا یہ ڈرامہ آ رہا ہے. یہ تو یہ اتنا آسان ہو گیا اب تو, ورنہ تو پہلے تو یہ سارا مینول پرنٹنگ ہوتی تھی, کلرز کا اور ڈیزائن کا الگ خرچہ ہے. جی ہاں یہ ایک الگ خرچہ ہے اور سردردی الگ ہے. ہاں ڈیوٹی الگ ہو گئی. بالکل. تو آپ نے اتنے اپنے جو آپ کا آئی کیو تھا, اب میں آ رہا ہوں آپ کے کہ ذہنی طور پہ آپ ایک چیز کو نہیں اللہ نہ کرے ماشاءاللہ آپ ابھی اس وقت تو مجھ سے بھی زیادہ تیز دماغ چل رہا ہے آپ کا. میں نے تو آپ کو 50 سال کی پوری رام لیلا کہانی کے اندر ڈالا ہے. جی تو بات یہ ہے کہ سر یہ آئیڈیاز یہ سارا آپ نے آج سے 20 سال پہلے کی یہ باتیں ہیں, 20-25 سال پہلے کی, تو اب تو آپ کو بہت آگے ہو جانا چاہیے تھا. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے آئیڈیاز پہ یا آپ کے اسکرپٹس کے اوپر یا ایز اے ڈائریکٹر آپ کو پروجیکٹ کیوں نہیں آپ مطلب کچھ مجھے نظر نہیں آ رہا آپ کا کچھ, نہ ڈرامہ نظر آ رہا ہے نہ فلم نظر آ رہی ہے. ساجد حسن ہمارے جو آرٹسٹ ہیں جی, یہ کافی پرانی بات کر رہا ہوں, 8-10 سال ہو گئے اس بات کو. انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ انٹرویو کرنا ہے, تو میں انٹرویو کے لیے چلا گیا. تو جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اور نہیں کہا, انہوں نے بھی نہیں کہا. جی انڈائریکٹ وے میں ان کا مقصد یہ تھا
کہ آپ وہ عمر شریف اور معین اختر کے ساتھیوں میں سے ہیں جی. تو ان کے پاس تو بڑے پیسے ہیں، آپ کے پاس نہ پیسے نظر آئے، نہ آپ کی صحت نظر آئی، نہ آپ کے پاس کام ایسا ہے، تو یہ کیا وجہ ہے؟ جی. تو آپ کو بھی سوال شاید یہی ہے. ہاں یہی سوال تقریباً یہی ہے. اچھا، اس کا میں جواب آپ کو دیتا ہوں کہ آج سے کوئی 5-7 سال پہلے کی بات ہے. جی. پی ٹی وی ہیڈ کوارٹر سے ٹیلی فون آیا جی. کہ ایک اکیڈمی بھی بنی ہوئی ہے نا. جی ہاں، جہاں ٹریننگ ہوتی ہے. کس کی؟ وہ جو اس کام میں تنخواہ لیتے ہیں. یہ کہہ لیں آپ. ہاں بالکل. نہیں تو وہاں پر کیا ہوا تھا؟ تنخواہیں لی جا رہی ہیں. تو وہ مجھ کو آیا کہ وہاں پر 1 ویک کا یا پتہ نہیں کچھ 1 ویک کا ہی تھا. جی. کہ وہ آپ وہ ٹریننگ وہ لیکچر کے لیے. تو جی بڑا اچھا کہا آپ نے. جی. تو وہ کہنے لگے کہ وہ لاہور سے جو ہے آپ کا نام اور جو اب جی ایم بھی شاید ریٹائر ہو گئے ہیں یا کیا ہے، کیسر شریف صاحب. جی جی جی. ان کا نام تھا اور ایک اور پروڈیوسر بھی تھے، ان کا بھی نام تھا. تو کہنے لگے کہ وہاں سے جو ہے ایز این ایکٹر جو ہے آپ کو سلیکٹ کیا ہے. ٹھیک. تو آپ کو ٹریننگ دینی ہے. ایز این ایکٹر آپ کو ٹریننگ دینی ہے. تو آپ کن لوگوں کو جو تنخواہیں لے رہے ہیں؟ جی. اچھا. تو میں تو چکر لگانا تھا. جی. اسلام آباد میرا گھر ہے، سسرال ہے، سب کچھ ہے. جی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو کہنے لگے ہوٹلنگ بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ٹکٹ بھی ہوں گے تو فلانا ہوگا. میں نے کہا جاؤں گا میں اپنی گاڑی پہ. جی. کہنے لگے تو ٹکٹ نہیں لیں گے. میں نے کہا وہ مجھے لینا آتا ہے. جی. میں آ گیا. جی. وہ ٹریننگ فرسٹ ڈے تھا. تو وہ جس نے لیکچر دینا تھا ان کے نام بھی میں بتاتا ہوں آپ کو. ان کے نام تھے. جی. تو میں اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھ گیا. باقی اور بھی مختلف سینٹروں سے آئے ہوئے تھے. جی. آرٹسٹ اس میں سے کوئی بھی مجھے نظر نہیں آیا. تو میں نے کہا شاید یہ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کمزور ہے. تو میں نے کہا مجھے سیکھنے کا موقع ملے گا کوئی بھی. تو پہلا جو وہ تھا لیکچر، پہلا جو لیکچر تھا، مختلف لوگوں کے لیکچر تھے. اس میں سیدھا نام تھے. ایک فاروق کیسر صاحب کا لیکچر تھا. جی. اور سمینہ احمد کا لیکچر تھا. جی. اور وہ جو دبئی میں چلے گئے تھے، جنہوں نے دبئی چلو بنایا تھا، فلم بھی جس پہ بنی تھی دبئی چلو. فلم بنی تھی وہ تو حیدر چودھری نے بنائی تھی فلم. ٹی وی کے ڈرامے سے. ٹی وی کا ڈرامہ کیا تھا. جی. مجھے اس وقت نام یاد نہیں آ رہا. وہ بھی تھے. وہ دبئی سے آئے ہوئے تھے. دبئی سیٹل ہوئے ہیں. جی جی. اور بھی کچھ لوگ مجھے اس وقت نام یاد نہیں ہے، وہ تھے. جی جی. تو وہ آ گئے. تو وہ آ کے تو کہنے لگے آپ کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کا لیکچر سننے کے لیے آیا ہوں. تو وہ کہنے لگے یہ کس نے کیا؟ میں نے کہا پی ٹی وی نے کیا. جی. تو کہنے لگے آپ کیوں آئے؟ میں نے کہا میں تو سیکھنے کا عمل تو میں اب بھی میں بچوں سے ختم نہیں ہوتا. میں تو سیکھنے میں کوئی کبات محسوس نہیں کرتا. تو وہ لیکچر دیتے ہوئے کانشیس رہے. اچھا یہ تو ہو گئی، آپ کو بلایا گیا اور اکیڈمی میں آپ وہ سارے آپ کو دیکھ کر، اور کیونکہ آپ سینئر موسٹ اس میں اور آرٹسٹ آ کے آپ کے سامنے، تو شرمندہ ہی ہو گئے سارے. آپ یہ بتائیے سر کہ یہ جو ایکٹنگ کا جو شوق ہے اور لکھنے کا شوق تو میرے خیال میں وہ پہلے سے ہی تھا. ایکٹنگ میں آپ کو یہ شوق کیسے پیدا ہوا اور کیوں پیدا ہوا؟ یہ بات ہے میٹرک کی یا 9th کلاس کی. جی. اس وقت تک میں مری نہیں دیکھا تھا. اچھا. تو میں پنڈی آیا تو پنڈی جو دوست تھے، جی اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کا پروگرام بنا اور ہم لوگ مری گئے. تو مجھے وہ یہ بات کر رہا ہوں میں بھٹو صاحب کے وقت کی. تو بھٹو صاحب کی میں کاپی کرتا تھا. جی. جس طرح زین الدین صاحب کی میں اسکول میں کرتا تھا، اس طریقے سے یہ میمیکری کی آپ مطلب. جی جی.
اس میں تو آپ بہت ایکسپرٹ ہیں. تو وہ میں مری میں چلا گیا. تو مری میں یہ جو دوست یار تھے یہ سارے وہ کہنے لگے کہ جی, تو میں ایک ٹی ڈی پہ کھڑا ہو گیا اور میں نے بھٹو صاحب کی کاپی شروع کر دی. تو کراؤڈ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور تو وہ ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا. تو لوگ مزے لے رہے تھے کہ ان کو پتا تھا کہ ظاہر. تو وہ سر کیسے ہوا تھا, وہ کیسے کیا آپ نے؟ میں کوشش کرتا ہوں, بہت پرانی بات ہے, اور اب وہ کارڈز بھی نہیں رہے. نہیں سر ابھی بھی تو وہ ہمیں پتہ ہے آپ کا. ساتھیوں, دوستوں, بنگلہ دیش ایک حقیقت ہے. بنگلہ دیش کو تسلیم کرنا پڑے گا. اور آپ یہ مجمع جو کھڑا ہے, یہ مجمع یہ دو بھٹو ہے, ایک بھٹو نہیں ہے. ایک بھٹو یہ کھڑا ہے, ایک بھٹو آپ ہیں, آپ سب آپ بھٹو ہیں, آپ بھٹو ہیں. اور بنگلہ دیش تسلیم کرنا ہے. تو مجمع سے آواز آئی نہیں, اچھا نہیں ہے تو بعد میں جاؤ. یہ بھی کہا مائک سارے پھینک دیا. تو کوشش میں نے کی. نہیں ماشاء اللہ. اور یہ اس زمانے میں بھی آپ نے اسی طرح کیا, اور آج بھی آپ نے اس میں کوئی فرق نہیں آیا ہے. دوسرا نانا پاٹیکر کا بھی آپ نے نانا پاٹیکر کا بھی ایک سیریل کیا تھا جس میں وہ رول تھا, اور اس میں مجھے ولن کا رول دے دیا. جی. میں نے کہا ولن اتنا دبلا پتلا سوکھا, اور تو کہنے لگا نہیں سر آپ کر لیں گے. تو میں نے کبھی نیگیٹو رول تو کیا نہیں, لوگ مجھ سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے. جی. بات ہوتی ہے نا, آپ نے ایک امیج بنا لیا ہوتا ہے, تو وہ اس میں بڑا پرابلم ہو جاتا ہے. جی. وہ بضد تھے کہ نہیں یہ رول آپ کریں, وہ میں نے کیا. تو پھر میں نے کہا کہ اب اس وزن میں, اس رول میں نیگیٹو رول ہے تو کیا کروں میں. تو میں نے کہا کہ 5% نانا پاٹیکر کو ڈال لیتے ہیں. تو نانا پاٹیکر کا میں فین بھی ہوں. جی, بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ون ٹون ہے. ہاں جی, ون ٹون ہے, ویریشن نہیں ہے. جی. لیکن وہ ون ٹون کے بادشاہ ہیں. جی. وہ ون ٹون میں وہ کام کرتے ہیں جو نہیں کرتے, کوئی نہیں کر سکتا. وہ کوئی نہیں کر سکتا. دلیپ صاحب تھے, وہ بھی. دلیپ صاحب تو چھوڑ دیجئے, وہ تو انہوں نے تمام ورائٹی دے دی. کامیڈی میں کیا انہوں نے, ڈبل رول کیا انہوں نے, سیریس کیا انہوں نے. اور یہ جو ابھی, یہ میری ذاتی رائے ہے, ہو سکتا ہے آپ متفق نہ ہو, دیوداس کا رول حبیب صاحب نے بھی کیا. جی. دیوداس کا رول شاہ رخ نے بھی کیا. دیوداس کا رول دلیپ صاحب نے بھی کیا. تو ان کا ایک گانا ہے, وہ میں اکثر بچوں سے کہتا ہوں کہ یہ دیکھو, ون سیٹ ہے, جی, ایک آدمی ہے, اور گانے کے بول جو ہیں وہ لگتا ہے کہ رفیع صاحب نے وہ پی کر گایا ہے, اور دلیپ صاحب کا لگتا ہے. ایکٹنگ میں نے گزارش کی تھی نا کہ ہاتھ اور آنکھ کا کام ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, ضروری نہیں کہ آپ کی بڑی آنکھ ہو تو کام کر رہی ہے. جی. دلیپ صاحب نے آنکھوں سے جو کام کیا ہے, کوئی ساغر دل کو بہلاتا نہیں. اب یہ ورڈنگ یہ بتا رہی ہے کہ یہ آدمی حد سے تجاوز کر چکا ہے, اب اس پہ شراب کا نشہ بھی کام نہیں آ رہا. آپ ابھی بھی وہ گانا لگا کر دیکھیے, انہوں نے کئی قدم لڑکھڑائے نہیں. جی. اور اپنی آنکھ سے بتایا, سہارا ضرور لیا ہے انہوں نے, ہاتھ ضرور رکھا ہے انہوں نے, سیڑھی پہ ہاتھ رکھا ہے, جو دیوار پہ ہاتھ رکھا ہے, میز پہ ہاتھ رکھا ہے, وہ اثر تو کرتی ہے. لیکن باڈی لینگویج جو ہے وہ پینے والے کی الگ سے نظر آتی ہے, لیکن انہوں نے اس کو اوور نہیں کیا. نہیں تو وہ بول ہی ایسے ہیں نا کہ اب نہیں اثر کر رہی. تو وہ تو پتہ نہیں 3 بوتلیں پی گیا. تو رفیع صاحب نے گایا بھی, سیکوینس ایسا بن گیا وہ ان کا, اور انہوں نے وہ کیا. تو آپ نے سوال کیا کیا تھا, میں اس میں میمیکری کی میں بات کر رہا تھا. ہاں جی. نانا پاٹیکر کے حوالے سے جو آپ کریکٹر یہاں کر رہے تھے, تو وہ اس میں یہ ڈسکس ہوا جملے آئے تو وہ, اور میرے خیال میں یہ ہے کہ نانا پاٹیکر صاحب جو ہیں, جس طریقے سے ہم کامیڈینز جو ہیں, جب بھی کوئی کامیڈی رول کسی آرٹسٹ کو دیا جاتا ہے تو کامیڈین مطلب کامیڈین کو کیوں کاسٹ کرتے ہیں,
کہ یار یہ کامیڈی جانتا ہے، امان اللہ صاحب ہوں، مرشد صاحب ہوں، موین بھائی ہوں، الیجاز صاحب ہوں، ننا صاحب ہوں، تو اپنے پاس سے کچھ نہ کچھ ڈالنا ہے، کچھ ڈالتے ہیں اور کچھ باہر سے بھی لے لیتے ہیں، تو آئے گا ہی، کچھ نہ کچھ ڈالے گا. تو نانا پاٹیکر مجھے لگتا ہے کہ اپنے کام میں کچھ نہ کچھ اپنا ایکسٹمپور بھی ڈالتے ہیں. جی جی جی. اور وہ منوٹنی بھی نہیں رہنے دیتے. جی جی. تو وہ کیا آپ نے اس کو کس طرح ایڈجسٹ کیا؟ تو وہ آتے ہیں، وہ ایک کو میں نے کہا تھا کہ قتل کر کے آ جاؤ. جی. تو میں اس سے پوچھتا ہوں، میں نے کہا کہ کیا کیا؟ مار دیا؟ اس نے کہا جی سرکار مار دیا. کتنی گولیوں سے مارا؟ اس نے کہا ایک ہی گولی سے مر گیا، پہلی گولی سے مر گیا. ارے ٹھنڈک نہیں پڑی. ارے کم سے کم 6 گولیاں تو اس کے جسم میں اتارتا نا، 6 گولیاں تو اتارتا، 6 گولی اتارتا، پھر چینج بھی ہو سکتی ہے نا، چینج بھی ہو سکتی ہے. پھر گانے کو آواز آتی، کچھ مزہ آتا، کچھ تڑپ ہوتی، کچھ بات ہوتی. ایک ہی گولی میں مار دیا، مر گیا، یہ کوئی موت تو نہیں ہوئی. اور یہ ہے وہ ہے، یہ اس طریقے سے یہ کیا. اور پھر وہ پلٹ کے کہتا ہے کہ میں نے کہا جب بہت اچھا کام کیا تو نے، تجھے انعام دوں گا میں، جا. وہ واپس پلٹتا ہے تو میں یہاں سے نکالتا ہوں اور میں اس کو بھی مار دیتا ہوں. تو وہ تھوڑا سا دہشت، تھوڑا سا نانا بھی ڈالتا، تھوڑا سا کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے، کبھی انسپریشن کے بغیر آپ کریکٹر نہیں کر سکتے. کبھی لہری صاحب کو سوچنا پڑتا ہے، جی ہاں، کبھی منور ظریف صاحب کو سوچنا پڑتا ہے، کبھی ذوالقرنین کے کسی پرانے کریکٹر کو سوچنا پڑ جاتا ہے. لیکن آپ نے رنگیلے کو کبھی نہیں سوچا؟ وہ رنگیلے صاحب کو میں نے اپنے ایک پلے میں، ایک ایپیسوڈ ہے میرے پاس، جی جی، وہ خود انہوں نے کہا. جی. تو میں نے کہا جی آپ آ جائیں کر لیں. اس میں سہیل احمد صاحب بھی تھے، اشرف رائی صاحب بھی تھے، جی، رنگیلا صاحب بھی تھے، روبی انم بھی تھیں اس میں، جہانگیر جانی اور میں اس میں تھے. سیریل کا نام ایک ہی راستہ تھا. ایک ہی راستہ. تو وہ اس میں رنگیلا صاحب ہے، اس میں سہیل صاحب. ہم ہر جگہ ہم فیوجیٹو ہوتے ہیں، بھاگے ہوئے 2 قیدی جن پر جرم، وہ الزام ہے کہ انہوں نے مرڈر کیا ہے. ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے کوئی، اس لیے ہم پکڑا ہی نہیں دے رہے. اور ہر دفعہ ایک گھر میں جاتے ہیں. اچھا، جیل سے فرار ہوئے ہیں یا ویسے ہی بھاگ رہے ہیں؟ ویسے ہی بھاگ رہے ہیں، ابھی پکڑے ہی نہیں گئے. جی، آفٹر مرڈر آپ بھاگ رہے ہیں؟ ہم بھاگ رہے ہیں. اور جس جگہ جاتے ہیں وہاں کا کوئی نہ کوئی ایک مسئلہ حل کر کے ہم آگے بھاگ جاتے ہیں. پولیس وہاں پہنچتی ہے کہ یہاں یہ آ گئے ہیں تو ہم وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. جی، پازیٹیو ہو رہا ہے. تو سہیل صاحب اس میں مین رول تھے. جی. تو سہیل کو میں نے کہا سہیل یہ پیسے والا آدمی ہے، یہ ان کو پارک میں ملتا ہے اور یہ اپنے گھر لے آتا ہے، ان کو اچھے لگتے ہیں، ان سے ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ پریشان اس لیے ہوں کہ میرے پاس بے پناہ دولت ہے. جی. میں یہ دولت، میں نے شادی نہیں کی، میری کوئی اولاد نہیں ہے، لیکن میں یہ اپنے عزیزوں کو ہی دینا چاہ رہا ہوں. جی. مگر مجھے یہ نہیں پتا کہ میرے ساتھ مخلص کون. تو میں نے کہا ہم اس کا آئیڈیا دے دیتے. جی. وہ کہتے ہیں کیا آئیڈیا؟ ہم کہتے ہیں کہ جی ہم فرضی آپ کی ڈیتھ کرواتے ہیں. اچھا. آپ کے رشتہ داروں کو ٹیلی فون کرتے ہیں، وہ آئیں گے، ان کے بیہیو سے ہی پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے. جی. اس میں رنگیلا صاحب جو ہیں ان کے انکل ہوتے ہیں. جی. وہ آتے ہیں، وہ بھی آتے ہیں، اور بھی لوگ آتے ہیں. اس میں ایک معصوم لڑکی ہوتی ہے جو یتیم ہوتی ہے اور ان کی ہوتی ہے، وہ اصل میں حقدار ہوتی ہے، اور اسی پر وائنڈ اپ کیا تھا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی اسٹوری نہیں سنا. جی جی جی. وہ ہم ڈیتھ کرا دیتے ہیں ان کی، آپ نے مر جانا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور ہم رشتہ داروں کو ٹیلی فون کر دیتے ہیں، وہ جو نمبر ہمیں بتاتے ہیں. تو اس میں رنگیلا صاحب بھی آ جاتے ہیں. جی. اب وہ لاش بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ان پر کپڑا دیا ہوا ہے، اور رنگیلا صاحب کی انٹری ہو رہی ہے. جی. اب سیٹ کے اوپر اشرف رائی بھی تھا، روبی انم بھی ہیں، اور سہیل صاحب لاش بنے ہوئے ہیں. میں اور جہانگیر جانی ان کے ملازم بن کر کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کے ہاتھ میں بکے دیا تھا کہ آپ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا افسوس ہوا اور یہ ہوا. تو اصل میں وہ بار بار یہ سوال کرتا ہے رنگیلا صاحب کا کریکٹر کہ وہ گاڑی کا کیا ہوا. گاڑی کے کاغذات تو پورے ہیں، ٹیکس دیا ہوا ہے کہ نہیں دیا ہوا. وہ مجھ سے کئی مرتبہ کہا کہ گاڑی لے جاؤ، میں نے کہا نہیں. تو وہ کہاں ہے گاڑی، کہاں کھڑی ہوئی؟ تو وہ گاڑی پھر اس کی، وہ گاڑی کے چکر میں
رنگیلا صاحب کو میں نے کہا آپ انٹر ہو, تو رنگیلا صاحب انٹر ہوئے, باقی سارے صدمے میں کھڑے ہوئے ہیں, لاش پڑی ہوئی ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے آتے ہی جو ہے نا وہ جو ان کے ہاتھ میں تھا بوکے, انہوں نے کر کے سارا وہ کر دیا. اب یہ لاش میں یہ کب کہاں ہوتا ہے, افسوس ہے. تو اب تو وہ منہ سے بوکھلا گئی, یعنی کہ وہ بوکھلانے کا وہ کر کے, اور انہوں نے بوکے کو افسوس کا اظہار کیا انہوں نے. تو لاش ہلنا شروع ہوئی. اب کیمرہ مین مجھے کہہ رہا ہے کہ سر لاش ہل رہی ہے, تو میں دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا یار کیا کروں. اب میں نے وہ روکا, تو میں نے کہا سہیل بھائی کیا کر رہے ہو. کہتا ہے سر انہوں نے تو روکو. تو رنگیلا صاحب کہنے لگے تو اپنا کر, میں اپنا کروں گا, میں اپنے رول لیچا. وہ ٹیک لینی مشکل ہو گئی. وہ جب رنگیلا صاحب آئے وہ تو لاش ہلنی شروع ہو جائے. اچھا وہ سارا اپنا ہی کرتے تھے, بس صرف ان کو کریکٹر سمجھا دیا جاتا تھا, سیکوینس بتا دیا جاتا تھا, لیکن مشکل ہوتا تھا ان کو کنٹرول کرنا. اب ان کو کس طرح کنٹرول کیا وہ پوچھیے. ہاں یہ ایک آپ کی فنکاری. اب میں نے کہا کہ صرف اتنی ٹیک دے دو کہ وہ آ جائیں, جو بھی کر لیں. میں نے ان کی پلیس ایسی بنا دی کہ ان کو الگ کر دیا. جی ہاں. میں نے کہا اتنی دیر سانس روک لینا. جی اس سہیل بھائی نے, اب ان سے تو برداشت نہیں ہو رہی تھی. رنگیلا صاحب جو حرکتیں کر رہے تھے, وہ تو جملے تو اپنے بولنے ہیں انہوں نے. گڈی کا پوچھنا ہے, وہ ٹیکس کا پوچھنا ہے, یہ پوچھنا ہے, اور کہاں کھڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, ٹائر چوا ٹھیک ہے, یہ وہ ہے, وہ ساری تو باتیں اپنی جگہ پہ تھی, وہ لاف کرتے پبلک کے لیے. لیکن وہ جو مسئلہ لاش کا ہو رہا تھا, سانس روک کے. ہاں, وہ انہوں نے بہرحال سانس روکی ہے, اور میں نے ان کی پلیس دے دی. میں کہا اب کرو آؤ سنگل سنگل میں. جی تو ماسٹر شاٹ لے لیے, ان کا آنا بھی ان کا جانا بھی, وہ ایک ون گو میں لے لیا. اور وہ پھر رنگیلا سے, اور پھر آپ یقین کیجئے کہ جب ایڈیٹنگ میں کٹنگ ہوئی ہے جی تو سب سے خوبصورت رنگیلا صاحب کا ہی رول تھا. تو وہ کیا بات ہے ان کی شادی. مگر آدھی ہم شوٹ کر رہے تھے ظفر شباب صاحب کی نا. جی شباب اسٹوڈیو میں سیٹ لگا ہوا تھا. تو جس دن رنگیلا صاحب کی شوٹنگ ہوتی تھی نا, تو یہ سمجھیے کہ ہمیں بھوک بھی نہیں لگتی تھی, اتنا ہم ان کو انجوائے کرتے تھے. اچھا وہ سین کر کے نا, شارٹ دے کے ایک سائڈ پہ آ کے خاموش بیٹھ جاتے تھے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی, اور جب وہ آتے تھے تو وہ وہیں سے شروع کرتے تھے وہ. تو یہ ایک ان کا کمال تھا. ان کا ایک کمال اور آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ذکر کیا رنگیلا صاحب کا, تو بے پناہ پیار کرتے تھے, بے پناہ پیار کرتے تھے. اب کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کی نہیں ہیں, لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو بتانے کی بھی ہیں. رنگیلا صاحب, میں نے ایک زمانے میں 5 اسپیل لے لیے تماثیل کے. افضال چٹا صاحب سے کوئی ان کو ایسی بات تھی, تو انہوں نے کہا کہ تو 5 اسپیل لے لے. میرے پاس تھے اس وقت پیسے, میں نے دے دیے, 5 اسپیل لے لی. تو ان کو پتہ چلا, تو انہوں نے کبھی سلام دعا نہیں دی, کبھی مجھے زکی نہیں کہا. ذوالقرنین تو خیر بہت دور کی بات ہے. لیری صاحب سے جب پہلی مرتبہ ملا تو عثمان میمن صاحب نے ملوایا کہ یہ ہیں ذوالقرنین حیدر. کہنے لگے آئیے, آپ کا نام غریب آدمی تو لے نہیں سکتا, حالانکہ شکل سے آپ بھی غریب ہی ہیں. یہ پہلا جملہ ہے لیری بھائی کا. اچھا, رنگیلا صاحب کی بات ہو رہی تھی, تو رنگیلا صاحب کہنے لگے کہ وہ فون آ گیا, ہلو وہ دکھی کر دکھی. میں کہا جی خان صاحب کیسے مزاج ہیں؟ اوے ڈیٹا نہیں ہے. نہیں. میں کہا ہاں جی. کدوں؟ میں کہا پرسوں سے. تو ریہرسل کر رہے ہو؟ میں کہا ہاں جی. کتنے؟ میں کہا تماثیل میں. اچھا تو میں بس ٹھیک ہے بند کر دیا. اچھا نہ سلام جی ہاں نہ خدا حافظ. جی 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 بس وہ انہوں نے شارٹ کٹ میں جو بات کی ہے وہ کی. اب 2 بجے, اب باہر بینر لگ گئے ہوئے ہیں, پوسٹر جو بننے تھے وہ بن گئے ہوئے ہیں, ریہرسل ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے, سینسر ریہرسل دکھانی ہے, ہم نے سب کچھ کرنا ہے. تو اسسٹنٹ آیا بھاگا ہوا, کہتا ہے کہ جو سعید خان صاحب تو آ رہے ہیں, تو سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. تو میں سوچ میں پڑ گیا. تو کہنے لگے کہ جی ڈرامہ پورا ہے اور سب ریڈی ہے جی, تو کوئی انٹری کی گنجائش نہ کیجیے گا. میں نے کہا میں رنگیلا صاحب کو تو منع نہیں کر سکتا, میرے میں تو ہمت نہیں ہے. تو وہ آئے تو آگے کہنے لگے تو فکر نہ کر میری,
मैं अपनी 2 एंट्रियां बढ़ा लूँगा। अच्छा, वो 2 एंट्रियां कई ड्रामों में भी वो कर चुके थे। जी जी। तो मुझे पता था, मैंने कहा भाई इनकी प्रॉप्स लिख लो। वो अपने एक आइटम करते थे, वो उठते थे तो नीचे से अंडे 6 अंडे पड़े हुए होते थे, वो प्रॉप्स में आ गए। अब वो अंडे ले लो, फिर वो एक हुक्का वो करते थे, फिर वो आरा मंगाते थे, वो अंदर जाते थे तो वो ऑपरेशन करूँगा तो किसी की तबीयत ख़राब है तो वहाँ जाते थे तो वो आरा मंगा रहे हैं, हथौड़ा मंगा रहे हैं, तो वो ये अंदर क्या करने हैं, ऑपरेशन किस चीज़ से कर रहे हो, तो बाहर आके कहते थे कि मेरा बॉक्स नहीं खुल रहा ऐसे। वो उन्होंने अपने बनाए हुए थे, आपने बनाया। वो कहने लगे तो मैंने बहरहाल वो एडजस्ट हुआ और वो ड्रामा। अब 4 दिन 5 दिन गुजरे तो बुकिंग क्लर्क आ गया मेरे पास, कहने लगा कि सर 4-5 लाख रुपया हो गया, या तो आप वो बैंक में जमा कराएं या आप उठा के घर लेके जाएं, अब मैं कब तक रखवाली करूँगा। तो मैंने कहा भाई अभी 5वां दिन है, आप लिफाफे बनाओ, पेमेंट देनी है ना, कल भी देनी है, आज भी देनी है, तो सबको दे दो, सब सफा कर दो। तो आपसे सर से भी बोझ है, बैंक की भी कोई वो नहीं, कुछ भी नहीं है। तो कहने लगा ठीक है, वो जो लिफाफे बन गए। तो मेरे पास आया, कहने लगा सबकी पेमेंट हो गई है, तो रंगीला साहब का क्या है? मैंने कहा उनसे तो कुछ तय नहीं हुआ। हाँ। तो मैंने कहा चलो रुक जाओ एक दिन, मैं आज पूछ लेता हूँ खान साहब से। अब खान साहब विंग में बैठे हुए थे, अपनी एंट्री का इंतजार कर रहे थे। मैं कहा खान साहब तो पेमेंट मैंने लिफाफे बना दिए सबके, तो मेरा भी बढ़ा ना। मैंने कहा तुम मुझे तो आपको पहले कभी बुक ही नहीं किया, मुझे पता है, सारा नहीं पता है मेरी पेमेंट था, मैं 5 लाख रुपया लेना। मेरे पैर से जमीन निकल गई। मैंने कहा आप ये तो, मैं कहा मजाक ना करो भाई, मजाक में तुम पेमेंट पूछिए, मैं पेमेंट दस ये चलूँ। हाँ अच्छा, मुझसे हिंदुओं में बात करते थे। जी जी जी। अच्छा वो दिन गुजर गया, दूसरे दिन मैंने पूछा, मैं कहा खान साहब बताएं तो सही। कहने लगे कल डबिंग सी उमर शरीफ की फिल्म दी, मैं पिस्टल ला के चला गया ते मैं डबिंग करा रहा तो पिस्टल कट के, तो मैं क्या पेमेंट डबिंग खत्म होंदे नाल ही मैंने मिलनी चाहिए, नहीं तो फौरन वो लिफाफा लैके आ गए। तो मैं क्या मैनू भी दस दो, कहते ने अज जो मेरा रोल खत्म होएगा तो मैं थले जावांगा तो मैनू छड्डन जाए। मैंने कहा जी ठीक है। वो मैं उस वक्त मेरी एंट्री नहीं थी, मैं उनके साथ चला गया, नीचे गया, गाड़ी में बैठे, कहने लगे अच्छा। तो मैंने कहा मैं आपके पास आया हूँ पेमेंट पूछने के लिए। वो वापस गाड़ी से निकले, उन्होंने गले में हाथ डाला और ज़रा सा गाड़ी से दूर ले गए। ड्राइवर भी साथ था, तो कहने लगे तेरे को पेमेंट की लेनी। हाय 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 हाय, मैं तो इस उम्र मसरूफ रहना चाहना, तो जो तेरा दिल आंदा है तेरे को मैं पेमेंट लेने से। तो मैं वहीं खड़ा रहा, वो गाड़ी में बैठ के चले गए और मेरी आँख से आंसू निकल गए। दूसरे दिन मैंने लिफाफा बनाया, मैंने लिफाफा उनको दिया, उन्होंने लिफाफा नहीं देखा जी। उन्होंने कहा तू खुश है? मैंने कहा जी मैं खुश हूँ। उन्होंने जेब में डाला, उन्होंने कहा अच्छा होता। तो हम जब भी बैठते हैं ना तो दूसरों की बुराइयां करते हैं। इसी तरह कवि साहब का एक वाक़या मैं आखिरी सुना। जी जी जी। हकीकत सीरियल में कवि साहब वाहिद थे, हकीकत में कवि भाई नहीं थे। तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा सर तबर्रुक करना आप चाहिए। कब? वो 3 चीज़ें पूछते थे, कब, कहाँ, क्या, एड्रेस क्या। मैंने बताया कल 2 बजे ये वो आ गए। मैंने कहा अच्छा, मैंने उनकी जो सेट था उसकी लाइटिंग करा के मैंने कहा बाकी काम करते रहो। अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा 2 बज गए, पूरे 2 बजे जी पहुंच गए। ये उन लोगों की, ये है वो बड़े लोगों का सर इनाम, या उनसे सीखना, या उनसे मोहब्बत करना, या वो इतने बड़े लोग कैसे बने, ये आज के बच्चों को मैं बता रहा हूँ जी। जो कि होना चाहिए, हमको भी वही होना चाहिए। तो वो आए तो कहने लगे कौन है मेरे साथ। मैंने कहा ये सीन है। कहने लगे कौन है मेरे साथ। मैंने कहा मैं हूँ। कहने लगे तो बस तो फिर शुरू करो। तो पहले सिंगल करोगे? फोन मेरा पता था। मैंने कहा हाँ जी पहले ये करूँ ताकि जो भी है वो मैं जुमला कन्वे करता रहूँ। तो जो है वो सिंगल किए, उसमें मुझे भी असबर हो गया जी। उसके बाद फिर मास्टर शॉट लिया, फिर मैंने अपने सिंगल दिए। मैंने कहा आप जाएं। वो जाने लगे तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि आप इनको तो पेमेंट तो देनी है ना। जी हाँ। अब वो एक ही कहने लगे एक ही सीन है कि हाँ एक ही सीन।
تو وہ میں نے اسسٹنٹ سے کہا کہ میں تو شوٹ پہ ہوں, تو آپ نیچے جائیں, ان کو گاڑی پارک سے ان کو خدا حافظ کریں اور یہ لفافہ ان کو دے دیں. تو میں نے اس میں 30,000 روپے ڈالے. تو اس نے گاڑی پارک کی, اس نے کہا کہ یہ سر لفافہ جو ہے ذوال کرنین صاحب. کہتے ہیں کیا ہے یہ؟ وہ کہا سر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ پیمنٹ تو نہیں ہے لیکن جی مطلب ہوا ہے. کہنے لگے ذوال کرنین کا اپنا ہے سیریل؟ اس نے کہا جی. کہنے لگا بس یہ ایک ہی سین تھا کہ ہاں. کہنے لگا یہ اس کو واپس دے دینا. گاڑی اسٹارٹ کی چلے گئے, نہیں لیے پیمنٹ, کبھی بھی نہیں لی پیمنٹ. تو یہ میرے ایک قرضہ تھا مجھ پہ جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا. 2 بڑے آرٹسٹ ہمارے ملک کے نہیں بلکہ ایشیا کے 2 بڑے وہ نام جنہوں نے اس طرح محبتیں کی, اور بھی محبتیں مجھے میرے آرٹسٹوں نے, میرے ساتھیوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ مجھے طلب ہی نہیں ہے. مجھے اتنا پیار دیتے ہیں, اتنا احترام کرتے ہیں یہ لوگ. فاروق ضمیر صاحب کی بات, جی فاروق ضمیر صاحب کا جو ہے وہ بہت بڑے ایکٹر تھے وہ. ہاں جی ماشاءاللہ بہت بڑے آرٹسٹ. ان کو میں نے 2 مرتبہ بلایا. اب دیکھیے طنز کی کیا بات ہے جی. اب میں کہنے لگے کہ یہ میں ایک مفتی کا رول تھا جی, اس نے یہ بات کرنی تھی. جی تو وہ میں نے مفتی بھی نہیں لکھا, مولوی بھی نہیں لکھا, عالم بھی نہیں لکھا, نہ میں نے کہا میں نے داڑھی لگانی ہے. تو کیسے کریکٹر کہنے لگے کہ تو صبح شوٹنگ تھی, تو کہنے لگے کہ سر ساری کاسٹنگ کر لی آپ نے, تو یہ کون کریکٹر کرے گا؟ میں نے کہا یاد یہ میں چاہ رہا ہوں کہ ایسا ہو کہ جس کا امیج پبلک میں بھی بہت اچھا ہو, کیونکہ بڑا میسج ہے سارا. جی. تو تہجد پڑھتے ہوئے ان کو دکھایا, اور میں جاتا ہوں اور میں جو بھی ڈرامہ ہے وہ میں بولتا ہوں اور وہ مجھے تسلی دیتے ہیں. تو کہنے لگے, میں نے کہا آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ میں نے کہا میرے ذہن میں جو ہے میری ہمت نہیں ہے ان کو فون کرنے کی. وہ کہنے لگے نام تو بتائیں. میں نے کہا فاروق ضمیر صاحب. کہنے لگے سر آپ کو کون منع کرے گا؟ میں نے کہا یار مجھے شرم آ رہی ہے, جی میں فاروق بھائی کو بلاؤں تو میں ایک سین کے لیے بلاؤں. اچھا میں نے فون کیا, انہوں نے بھی یہی کہا کب کہاں کیا کتنے بجے, یہ وہ آ گئے, ان کو رول دیا. انہوں نے کہا کون ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا میں ہی. کہنے لگے ٹھیک ہے. انہوں نے, اور یہ ان تمام لوگوں کو 5 منٹ لگتے تھے ازبر کرنے. انہوں نے وہ سین کیا اور سین کر کے بہرحال وہ جو کچھ بھی تھا وہ کر دیا, چلے گئے. سیکنڈ ٹائم پھر مجھے ضرورت پڑی تو میں نے پھر بڑی دل میں میں نے کہا کہ میسج ہے خاموش کا, آپ میں ذکر کروں. جی جی. خاموش میں بھی میں نے کہا, تو میں نے کہا یہ تو ہمارے ٹیم کے اسٹاک میسنجر ہو گئے نا. ہاں جی ہاں, میسج دینے والے. تو وہ پھر ان سے پھر ریکویسٹ کی, تو آئے, انہوں نے سین کیا, سارا کچھ کیا. میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. میں نے کہا آپ آ جاتے ہیں میرے کہنے پہ ذریعے. تو انہوں نے جملہ کیا کہا جی, جو آج بھی مجھے یاد ہے اور میں شرمندہ ہوں اس جملے پہ. کہنے لگے آپ یقین کیجئے میں ایک سین سے زیادہ بھی اچھا کر لیتا ہوں. بجائے کچھ اور کہنے کے, انہوں نے کس خوبصورت انداز میں مجھ پہ طنز کیا کہ میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں اب بھی کچھ کہنے کے. واہ واہ واہ. تو یہ وہ بڑے لوگ ہیں, یہ وہ بڑے. تو ہم اللہ پاک کا احسان ہے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا, یہ اللہ کی رحمت ہے. ذکی بھائی آپ کے بہت دیرینہ دوست, اور ماشاءاللہ وہ تو مثالیں نہیں بنتی آپ کی. تو مطلب دوستی ان کے ساتھ ایسی رہی ہے. میں اب جن شخصیت کا نام لینا چاہ رہا ہوں, جی جی, عمر شریف صاحب. کیا بات ہے. عمر بھائی کے ساتھ آپ کا دوستانہ, آپ نے ان کے ساتھ اسٹیج پلیز رائٹنگ میں بھی, اور پھر یہاں میرے خیال میں راولپنڈی آرٹس کونسل میں بھی آپ نے لیاقت ہال میں ان کے ساتھ پرفارم کیا تھا. جی جی. تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے. اور مجھے کچھ یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کے تو شادی کے بعد 2 ولیمے ہوئے ہیں. یہ کہاں سنا بس ہماری بھی ISI ہے. اصل میں جو سارے جو دوست احباب تھے, لری بھائی, اطہر شاہ خان صاحب, لیاقت سولجر, شہزاد رضا, وارسی صاحب, اور میرے اور دوست واسق نعیم بھائی, عرفان کمانڈر صاحب, اور تمام لوگ سارے شرکت کر سکے. لیکن عمر شریف ان دنوں میں کہیں باہر کہیں گئے ہوئے تھے. جی.
تو جب وہ آئے تو وہ تو پہلے تو باہر سے فون کیا کہ یار تم نے ایسی ڈیٹ رکھی ہے کہ میں باہر ہوں تو میں نہیں آ سکتا. تو میں نے کہا آ تو جاؤ. تو عمر شریف صاحب سے جو یارانہ ہمارا بہت ہے، بہت پرانا. جی یعنی جو دونوں ہم فیلڈ میں نہیں تھے اور اسٹرگل کر رہے تھے تب سے دوستی. جی جی. اور بڑا دل دکھتا ہے. بڑی راتیں ہم نے، بڑے ڈرامے ہم نے کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، ملک سے باہر لندن میں، کہاں کہاں. وہ تو عمر شریف صاحب کے لیے تو کم سے کم 4 دن بھی اگر میں بولتا رہوں تو کم ہوں گے. جی صحیح کہا آپ نے. اور وہ اتنا نفیس انسان تھا اور قسمت کا اتنا دھنی انسان تھا. دوستی میں بہت دفعہ ہم مشورہ دیتے تھے. جی. اور کئی مرتبہ وہ مان جاتا تھا، کئی مرتبہ نہیں مانتا تھا. اور میرے علاوہ مجھے دوستوں نے کہا کہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں اور کوئی نہیں کہہ سکتا. اس کا پیار محبت تھی. جی. تو وہ ولیمے کی آپ نے بات کی تو مجھ سے آ کے اس نے جب وہ آیا تو مجھ سے کہنے لگا کہ اس وقت ان کی والدہ بھی حیات تھیں. جی. میری والدہ بھی حیات تھی. جی. تو کئی مرتبہ میں آیا ہوں تو میری والدہ کے پاس بیٹھا ہوا باتیں کر رہا. کئی مرتبہ وہ نہیں تھا تو میں گیا ہوں تو اماں نے کہا کہ جی تو آیا نہیں، 3 دن ہو گئے تو فلانا ہے تو یہ ہے وہ ہے. تو بڑا اور کیسی بات ہے کہ ہم کراچی کے رہنے والے، ان کی والدہ بھی لاہور میں اللہ کو پیاری ہو گئی اور میری والدہ بھی لاہور میں ہی. کبھی حالانکہ والدہ لاہور کو مطلب وہ یا تو پنڈی میں تھی یا کراچی میں تھی. جی. تو وہ آخری دنوں میں انہوں نے، بہرحال وہ تو ٹریجڈی ہو جائے گی. تو عمر شریف صاحب سے آپ نے بات کی. عمر شریف صاحب نے جو ہے وہ کہنے لگے، انہوں نے پھر ولیمہ کیا. یعنی کہ اب آپ کا یہ دوسرا ولیمہ ہو رہا ہے. دوسرا ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ ایک شادی کا دوسرا ولیمہ ہو رہا ہے. مگر اس میں اس وقت جو ہے نا ذرا سے وقفے سے شکیل صدیقی صاحب کی بھی شادی ہوئی. ہمارا جو کامیڈین ہے، جی جی، چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، بڑا پیارا ہے ہمارا، آپس میں بڑا احترام کرتا ہے وہ. اور مظہر جو امریکہ میں سیٹل ہیں، آج کل ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میری سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا کیجیے، بلکہ ہم سب کے لیے دعا کیجیے. اب یہ باریاں تو لگی ہوئی ہیں، اللہ جتنی بھی دے کسی کا محتاج نہ کرے پروردگار. تو وہ ہماری شادیاں ذرا سے وقفے سے ہوئی. تو تینوں دلہنیں اور تینوں دلہاؤں کو ان کی والدہ نے اوپر چھت پہ اور پوری گلی سجائی بھی اور باقاعدہ گلشن اقبال میں، اس وقت گلشن اقبال میں. اور پھر سے سلامیاں بھی ہوئیں. سلامیاں بھی ہوئیں کہ اور خاصی رقم ہوئی. عمر بھائی کی وجہ سے اور بھی زیادہ لوگ آ گئے. جی ظاہر ہے، وہ تو انہی کے گیسٹ تھے نا، ہم بھی تو گیسٹ ہی بھی تھے. جی ہاں. آپ نے صحیح کہا. اگر آپ کہیں تو ولیمے 2 دفعہ ہوئے. ہاں دیکھیے نا. تو یہ تو میرے خیال میں ایسا ہوا نہیں ہے شوبز میں کہ کوئی 2 ولیمے، مطلب شادیوں کا تو انٹرویو لے رہا ہے مجھ سے، کہہ رہا ہے کہ جی کیسے کی شادی اور کیا کی اور کیا نہیں کیا. تو اب ہم دوست ہیں بچپن کے، تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کا سب کچھ پتا ہے. جی ہاں. تو اس کو پتا ہے کہ میں نے کہا میری خالہ زاد ہے. جی. تو میں نے کہا ان کو تو بھائی جان کرنے کی عادت ہے. تو میں نے کہا کہ وہ ابھی بھی کئی مرتبہ، اس زمانے کی بات ہے 4-6 دن ہفتہ گزرا ہوگا. تو میں نے کہا ابھی بھی ان کے منہ سے کئی دفعہ یہ کبھی نکل جاتا ہے، بھائی نکل جاتا ہے. تو عمر شریف نے بڑا انجوائے کیا تھا کہ اچھا تو پھر تم کیا کرتے ہو. میں نے کہا کیا کرنا ہے، میں نے یہ تو غلطی سے نکل جاتا ہے نا. اچھا یہاں لیاقت ہال میں بھی تو عمر بھائی آئے. لیاقت ہال کی آپ نے بات یاد کرائی. تو وہ لیاقت ہال میں وہ فیسٹیول کر رہا تھا. جی. اس نے 10 ڈرامے جو ہیں اپنے ریکارڈ کرنے تھے. جی ہاں. تو اس نے شیڈول بنایا، مجھ سے پوچھا. میں نے کہا میں بزی ہوں تو میں نہیں آیا. جی. اچھا اتفاق سے ان دنوں میں بھی الیکشن ہونے والے تھے. تو الیکشن کے پروگرام کے لیے اسلام آباد سینٹر نے مجھے بلا لیا. رائٹ. تو جب اسے پتا چلا تو اس نے فون کیا کہ یار تو آیا ہوا ہے تو ایک پلے ریکارڈ کرا دے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا میں پروڈیوسر سے بات کر لوں، کیونکہ جنہوں نے بلایا ہے، جنہوں نے وہ کیا ہے، ان سے تو اجازت لینی. پروڈیوسر سے بات کی تو میں نے کہا کہتا
بس اپنی حاضری لگوا دے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اچھا وہ کوئی صرف عمر شریف کے ڈرامے ہوتے تھے, تحریر و ہدایت عمر شریف اور یہ وہ, اس میں کوئی کاسٹ میں نام اور وہ نہیں تھا. جی جی. تو میں نے بات کی, انہوں نے کہا کہ میں نے بات کر لی, پروڈیوسر مجھے گاڑی دیں گے, ریکارڈنگ رک جائے گی, میں آؤں گا تمہاری, تو جب میں آؤں گا مجھے جگہ دے دینا. جی. اور ہم اچھا اس کا کلپ جو ہے اس ڈرامے کا جس میں آپ نے ان کے ساتھ پرفارم کیا تھا وہ بڑا وائرل ہوا ہے. جی 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 میں وہی بتا رہا ہوں. جی. تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ مجھے جگہ دے دینا, میں انٹری کر کے پھر جاؤں گا, پھر میری ریکارڈنگ نہ رک جائے. ان کے کام سے میں آیا ہوں. جی ہاں. کہنے لگا ٹھیک ہے تو کریں گے کیا. میں نے کہا کچھ کر لیں گے, اللہ برکت ڈال دے گا. اللہ نے برکت ڈالی ہے, اب تک تو ہم نے کیا کیا. جی. تو کہنے لگا ٹھیک ہے. تو وہ اب اتنی باتیں یاد آ رہی ہیں عمر شریف کی کہ میں بے چین ہو گیا ہوں. مطلب معین بھائی اور عمر شریف کے ساتھ کام کرنے کا مزہ بھی بڑا تھا. جی جی. آپس میں اگر کیمسٹری ملتی ہو تو پھر اسٹیج سے ہٹنے کو دل نہیں. ہاں بڑا مزہ آتا ہے پھر. تو بہرحال جی اب میں نے کہا کہ وہ فلانے ڈرامہ تھا, وہ اس میں یوں تھا, تو اس کو یاد آ گیا. کہتا ہاں. میں نے کہا وہ انٹری ایک کر دوں گا. کہتا ہاں ٹھیک ہے. میں آ گیا. میں نے آ کے میں نے ہوم گراؤنڈ کا ایڈوانٹیج لیا. جی. پٹواری گئے تو وہ گیٹ اپ شلوار قمیض میں اور کرتا اور وہ ویسٹ کوٹ اور یہ وہ ٹوپی اور یہ وہ سارا کچھ چشمہ مشمہ. تو میں نے کہا اب لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کہ تو ذوالقرنین ہے یا نہیں ہے. تو جو آڈینس ہے وہ تو وہی ہوگی. تو میں نے وہ ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھ کے میں جعلی مدد کہہ کے یہ نہیں ہوتا ہوں. تو وہ میں نے جعلی مدد کہا تو ہال میں کلیپ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ وہ ذوالقرنین صاحب بھی ہیں ڈرامے میں. تو وہ تو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. جی. اب وہ اس میں وہ ہوا کہ جی وہ آؤ چلے چاند پر. جی. اچھا اس کا نام یہ تھا. نام تھا ڈرامے کا چاؤ چلے چاند پر. یہ چاند کی زمینیں بیچتے. جی. تو وہ میں ان ہوا تو سارا فلم بدی تھا. جی جی. کہ کاروبار کے بار بورڈ نہیں لگا. وہ تو عمر شریف صاحب جواب دیتے تھے کہ یہ نہیں لگا, یہ اسٹیٹ ایجنسی ہے ہماری, ہم چاند پہ زمینیں بیچ رہے ہیں. تو کم کی کرتے ہو, باہر بورڈ نہیں لگا. وہ کہتے ہیں بھائی زمینیں بیچتے ہیں, زمینوں کا کاروبار ہے, تو کچھ سودا بکاؤ. وہ اتنا ہٹ ہوا وہ. اب وہ ہم انٹری کر کے میں باہر نکلا ہوں تو عمر ادھر سے آؤٹ ہو کے تو واپس آیا تو کہتے ہیں ایک انٹری اور کر دے. اچھا ایک انٹری اور کر دی. اب وہ پھر کرنے لگا وائنڈ اپ بھی کر دے. جی. ویڈیو بن رہی ہے. میں نے کہا یار تو اب وائنڈ اپ بھی کیا. کہتا وائنڈ اپ کیا کریں گے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں تو پوچھ لینا تو ہے کون ہے, اس دفعہ پکڑ لینا. جی. وہ ہر دفعہ پکڑ کے مارتے ہیں, کپڑے پھاڑتے ہیں, سارا کچھ. جی ہاں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ گھیر لیتا, کہتا دروازہ بند کر دے. تو ہے کون, تو آتا کیوں ہے, تو کون ہے. تو میں نے کہا باہر اسٹیشن ہے نا, باہر ریلوے اسٹیشن, گڈی لیٹ ہے میری, تو میں ٹائم پاس کرنا ہے. تو وہ اس طرح وائنڈ اپ ہوا. اور وہ زبردست. اچھا یہ تو ہو گیا. سیکنڈ ڈے میں شوٹ کر رہا ہوں اپنے اسکٹس کی, الیکشن والوں کی. پھر اس کا فون آیا کہ کب آ رہا ہے تو. یہ کیا ہے. اچھا 2 دن وہ کرتے تھے. جی جی جی. تو میں نے کہا یہ کیا ہے, تو کل کر دیا نا. کہتا نہیں وہ اس کی ویڈیو خراب ہو گئی. تو اب میں نے کہا اچھا میں 5 منٹ بعد فون کرتا ہوں. بند کر دیا. تو میں سوچنے لگا, میں نے کہا دوست کے لیے کیا تھا کام, تو اس کا کام بھی نہیں ہوا, میرا کام بھی ڈیمیج ہوا. تو کرو. میں نے پھر پروڈیوسر سے ریکویسٹ کی. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے جائیں. انہوں نے گاڑی دے دی. آ گیا. اب آ کے میں نے وہی کیا اور میں اشارہ کیا, اس نے باہر کر دیے باقی آرٹسٹ. اور میں انٹر ہوا ہوں تو کلیپ ہوئی, تھنڈرنگ کلیپ. جی. اب میں نے دیکھا تو ہاؤس جیم پیک اور کوئی کیمرہ ویمرہ نہیں, کوئی لائٹ نہیں. تو میں عمر شریف کو یوں دیکھ رہا ہوں تو وہ ہنس رہا. تو اب پہلی انٹری تو کی نا. جی جی. اب وہ کر کے تو میں باہر گیا تو ونگ میں میں نے کہا کہ یہ کیا کیا تو نے. کہتا ہے کہ تو ایسے تو نے آنا نہیں تھا. کہتا ہے 70% 80% ہال جا رہا تھا. تو کل کے بعد جو ہے وہ آج شام 4 بجے تک ہاؤس پیک ہو گیا. جی. یہ ایسا ہوتا ہے کہ کلک ایک ہوتا ہے نا, کلک کرنا. تو آپ
کی انٹری جو ہوئی اس میں وہ کلک ہو گیا کریکٹر جو آپ نے کیا, لوگوں کو پتہ چل گیا نا, ہاں, تو وہ شام 4 بجے تک ہاؤس پیک ہو گیا. تو کہتا ہے تو یہ اب وہ تینوں انٹریاں پھر کرنی پڑی, کیونکہ وائنڈ اپ تک تو کرنا پڑے گا. وہ وائنڈ اپ کیا پھر تو وہ ڈرامہ اللہ نے ابھی بھی لوگوں کو یاد رہتا ہے. ایک اور ڈرامے کی میں بات کروں گا. جی تمثیل میں وہ ڈرامہ کیا ہے, وہ میں یہ ناظرین آپ تصویر بھی دیکھ لیں. ان 2 طوائفوں نے ایک وقت میں لاہور میں تمثیل کی جو اچرا کی جو ہے اس روڈ پہ وہ بلاک ہو جاتی تھی شام میں. میرا اور عمر شریف کا اس میں فیمیل ایک پورشن میں دونوں ہی طوائف بنے ہوئے ہیں, اور دونوں نے پہلا سلام کراں پہ وہ ہم نے وہ کیا, جس کو بابرہ شریف صاحبہ اور فاخرہ شریف صاحبہ جو دونوں میں نے, انہوں نے آ کے انہوں نے کہا کہ ہم اس مجرے کی اتنی وہ وائرل دھوم مچ گئی کہ ٹریفک بلاک ہوتا تھا تو آئی جی کو شکایت چلی گئی. تو اس نے اسپیشل پولیس بھیجی اور وہ وہاں سے ٹریفک وہ کرتے تھے, موو کرا دیا. ہاں جی, وہ باقاعدہ ڈیوٹی لگ گئی. جی, وہ 4 گھنٹے وہاں ڈیوٹی ان کی لگتی تھی, جو شو سے پہلے اور شو سے آخر تک. جی, اور بابرہ اور فاخرہ جو ہیں وہ ہال میں تو جگہ ہی نہیں تھی. شام 4 بجے جو تو وہ ونگ میں بیٹھ کے انہوں نے دیکھا, وہ دروازہ جو ڈمی بنا ہوتا ہے ہمارا سیٹ, وہ وہاں دیکھا اور وہ پہ اپریشیٹ کر کے گئی. تو وہ پھر اس کی ہائی لائٹ آپ کو سناؤں کہ ایک آدمی نے, اس کی شادی ہونے والی تھی, اس کا بھی نمبر بھی میرے پاس ابھی بھی ہے. انہوں نے 7 لاکھ روپیہ اس وقت آفر کیا کہ جی اگر آپ میری شادی پہ مجرا کریں 7 لاکھ. تو عمر ہر تھوڑی دیر بعد کہتا ہاں پھر کیا سوچا تم نے, کیا ہو گیا. نہیں ہم گئے نہیں, لیکن یعنی یہ انتہا ہے. اس زمانے میں 7 لاکھ روپیہ بہت ہوتا تھا سر, آج بھی بہت ہے سر. وہ 1,40,00,000 روپیہ ہے. اللہ کیا بات ہے. تو وہ مطلب جس طریقے سے کسی سین کوئی ایک گانا فلم کو ہٹ کر دیتا. جی, تو وہ ڈرامہ تو اچھا تھا ہی تھا, مجھے اس ڈرامے کا نام یاد نہیں آیا ابھی بھی. اس میں جو ہمارا یہ جو تھا وہ پہلا سلام کرا گانا بھی بڑا ہٹ گانا. ہاں, میڈم نور جہاں کا. اچھا, عمر شریف صاحب تو فلموں میں ڈانس کی مطلب ان کو نے باقاعدہ تربیت بھی لی تھی, لیکن میں نے بڑا واحیات جو اچھا ان کی تو تربیت ایسی تھی عمر بھائی کی کہ وہ مطلب کوئی اداکار نہیں, کوئی مطلب وہ ڈانس ڈائریکٹر والا ڈانس کیا کرتے تھے. جی, جیسے صدیق سمراٹ, اکبر سمراٹ. ہاں جی, ہم نے تو ان کو دیکھا نا ریسل کرتے ہوئے, گانے کی ریسل ہوتی تھی. تو وہ عمر شریف صاحب نے تو ماشاءاللہ ان کا بھی ریکارڈ توڑ دیا. ہاں, یہی خوبی منور صاحب میں تھی. ایک وہ انجمن فلم تھی نا, اس میں رانی نے جو اس کو مجرا ہی کہہ لیں, جو آخری گیت سنانے کے آخری اس کے اوپر جو انہوں نے تباہیاں مچائی ہیں. جو پروگرام چلتا تھا ان کا بہروپیہ عمر شریف کے نام سے, عمر شریف شو, تو اس میں انہوں نے مطلب وہ کیا تھا. سر ایک لوکل یہاں کا جو پی ٹی وی کا جو چینل ہے, نادانیہ, آپ نے یہاں پہ لکھا بھی, اس میں پرفارم بھی کیا. جی, کیسا تجربہ رہا اسلام آباد, کیونکہ یہ تو بیوروکریسی کا شہر ہے. اسلام آباد سینٹر میں نے ایک نہیں نادانیہ نہیں کیا. جی, میں نے نذیر عامر صاحب 4-5 جی, نذیر عامر صاحب اللہ غری کی رحمت کرے, وہ نادانیہ کے ڈائریکٹر تھے, جی, پروڈیوسر تھے. اور نہلے پہ دہلا کیا میں نے یہاں سے. جی, کیسر فاروق جی جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کیا, سینئر پروڈیوسر. اور باپ رے باپ جی, وہ بھی انہوں نے ہی پروڈیوس کیا. نہلے پہ دہلا جو ہے وہ زیب شاہد صاحب نے کوئٹہ سے یہاں ٹرانسفر ہوئے تھے, انہوں نے کیا تھا. جی, جنہوں نے میرا کوشش سیریل بھی ایک اسپیل کیا. جی, اور باپ رے باپ جو ہے وہ کیسر فاروق صاحب نے کیا تھا. اس میں فردوس جمال صاحب تھے, اور انیتا کیمفر, نہیں انیتا, اور 2 بہنیں تھیں پشاور کی. جی, 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 ایک کا نام انیتا تھا, مجھے پورا نام یاد نہیں آ رہا. ہاں, 2 بہنیں تھیں, 2 بہنیں خوبصورت سی تھی. جی, جی, بالکل وہ تھیں اس میں. اور فردوس جمال صاحب تھے, میں نے دادا کا رول کیا تھا.
اور وہ لکھا ہوا بھی تھا. جی اور نادانیاں توقیر ناصر صاحب کو شوق تھا کامیڈی کرنے کا. جی تو میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں, ساتھیوں میں سے ہیں. تو پھر میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تھیٹر کرو پہلے. آپ نے ان سے نیگیٹو رول بھی کوئی کروایا تھا؟ نیگیٹو نہیں, ایگریسو رول تھا. ایگریسو. آگ سیریل میں بہت خوبصورت تو رول. کیسا پایا توقیر صاحب کی پرفارمنس جو ہے آپ کو انہوں نے مطمئن کیا؟ بڑا اچھا کیا جی. بلکہ ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. توقیر ناصر کے بڑے آرٹسٹ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اور انسان بھی بڑا اچھا ہے, دوست بھی بڑا اچھا ہے. قید کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. تنہائی بھی جو ہوتی ہے, تنہائی کا خوف بھی ختم ہو گیا. یہ ہے شعر تم لوگوں کی. رؤف لالا ابتدائی دنوں کے پلیز میں, اور بڑا احترام پیار کرتے ہیں یہ لوگ. کہنے لگا جی آپ ہی کا کیا ہوا ہے. میں نے کہا کبھی آن ایئر بھی کہہ دیا. پتہ نہیں کیوں نہیں نام نکالتے ہیں اپنے منہ سے. میں دو طریقے سے کام کرتا ہوں کہ یا تو آپ مجھے بتاتے رہیں میں کرتا رہوں, تو ذمہ داری آپ کی, یا یہ ہے کہ مجھے کرنے دیں, آپ بولے نہیں. آپ کو مشوروں کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. جو پیسہ لگاتا ہے نا وہ مشورے بڑے دیتا. لے تو لیے ہیں امتحان دنیا نے, مگر کیا روز محشر پھر حساب ہوگا. واہ. خودکشی حرام ہے اس لیے جیتا رہا. واہ. خودکشی حرام ہے اس لیے جیتا رہا. جنت مل بھی گئی تو کیا پھر جینے کا عذاب ہوگا. واہ. اور بڑی مشکل سے بڑھاپے تک آن پہنچا ہوں. سنا ہے روز محشر پھر شباب ہوگا. واہ 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 واہ.